اس رکوع سے پہلے والے رکوع میں بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے تھے، اور یہود ایمان نہیں لاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی فکر کیا کرتے تھے۔ 3 فریق سے آپ کا زیادہ تر واسطہ تھا، ایک مشرکین مکہ سے جو بت پرست تھے، ایک عیسائیوں سے جو بت پرست تو نہیں تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے انہوں نے شرک کیا، اور تیسرے یہود تھے جو ضدی اور ہٹ دھرم ہونے کی وجہ سے اسلام کی دعوت پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے، لیکن علم ان کے پاس زیادہ تھا۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود یا ان جیسے علماء کا بھی تذکرہ کیا جو اپنے علم کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حق کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ایسے علماء کا بھی ایک مثال سے تذکرہ کیا گیا۔ اور جو دوسرا فریق تھا جو سرے سے توحید ہی کا منکر تھا، اس پہ بھی رد کیا گیا۔ اس پہ رد اس طرح سے کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ توحید انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، شرک انسان کی نیچر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اکثر غیر مسلم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو بھائی ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے تو باپ دادا مشرک تھے تو ہم بھی شرک کر رہے ہیں، تو کیا ہو گیا اس میں؟ یہ تو پھر اللہ کو چاہیے تھا کہ ہمیں کسی مسلم گھرانے میں پیدا کر دیتا، توحید پرست گھرانے میں پیدا کر دیتا۔ یہ نارملی تقریباً سب غیر مسلم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، بھئی اللہ کو ہمیں اگر توحید پہ چلانا تھا تو اللہ نے کسی توحید پرست کے گھر میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے تو ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا جو غیر مسلم ہے، تو ہم تو مجبور ہیں۔ تو اس اشکال کا یہاں جواب دیا گیا ہے، اور اس آیت کو ابتدا یہاں سے کی گئی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں سے ذریتہم، ان کی ذریت کو نکالا۔ قرآن میں تو یہ واقعہ اتنا ہی بیان ہوا ہے، صحیح احادیث میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو، پھر ان کی پشت سے ان کی اولاد کو عالم ارواح میں یعنی انسانوں کی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک دوسرے کی پشت سے نکال کے چند لمحوں میں اللہ کے لیے یہ کام کو، یعنی اللہ کے لیے تو ظاہر ہے مشکل نہیں ہے، یہ ساری انسانیت جتنے بھی آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تھا، اللہ نے اپنے سامنے سب کو جمع کیا، اور حدیث میں آتا ہے وہ چیونٹیوں کی طرح تھے۔ اب یہ جو حدیث میں آئے چیونٹیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے اللہ کے سامنے، تو یہ بھی ممکن ہے کثرت کی وجہ سے ان کو چیونٹیوں سے تعبیر کیا گیا ہو، جیسے چیونٹیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے میں گھس رہی ہوتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے وہ سائز میں بھی چیونٹیوں کی طرح ہوں، یعنی پوری زمین پر اللہ نے اتنے سارے انسانوں کو جمع کرنا تو چیونٹیوں کی طرح ان کا حجم ہو، اور سارے انسانوں کو اللہ نے پھیلا کے ان کو سمجھ عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی، تاکہ اللہ جب ان سے ایک سوال پوچھے تو اس سوال کا اس عقل کے مطابق جواب دے سکیں۔ تو تمام انسانوں کو آدم سے لے کے اللہ نے قیامت تک آنے والا آخری انسان، ان تمام انسانوں کو اللہ نے اپنے سامنے زمین پہ جمع کیا اور ان سے یہ عہد لیا، ان کو انہی پر گواہ بنایا کہ میں تم سے ایک عہد لے رہا ہوں، تم سب ایک دوسرے کے خلاف گواہ بن جانا تاکہ قیامت میں کوئی انکار نہ کر سکے۔ وہ گواہ کیا جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان سب کو ان کے خلاف گواہ بنا کے اللہ نے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قرآن کہتا ہے سب نے بیک زبان ہو کے کہا بلا، کیوں نہیں، یعنی جواب کا انداز یہ نہیں تھا کہ ہم غور کرتے ہیں اللہ یا اللہ ہاں تو ہمارا رب ہے، بلکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوچھنے کا سوال ہے، یہ تو 100% طے شدہ بات ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کہتے ہیں سب نے بیک زبان ہو کر کہا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، شہدنا، ہم سب اس بات پر گواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا، ان تقولوا، کہ تم قیامت میں کہیں یہ کہہ دو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، اے اللہ ہم اس دعوے سے کہ تو ہمارا رب ہے، اس عقیدے سے، اس کلمے سے ہم غافل تھے، اس لیے ہم نے پتھروں کو معبود بنا لیا، کسی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معبود بنایا، کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، حاجت روا، جو رب کی صفات ہے وہ نبی کو دے دی۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہہ دو اور تم کہہ دو کہ ہم اس سے غافل ہیں، اس لیے اللہ نے عالم ارواح میں تم سب کی زبانوں سے یہ جملہ نکلوایا ہے، اور اس انداز سے نکلوایا ہے کہ تم سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ اللہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تو ہمارا رب ہے، تو میں نے تم سب سے ایک ایگریمنٹ لے لیا
کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم یوں کہو کہ اللہ ہم اس سے غافل تھے، یا ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہہ دو، او تقولو کہ تم یہ کہہ دو، انما اشرک آباؤنا من قبل، جو عام طور پہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پہلے ہی شرک کر چکے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد تھے، ہم نے تو وہی کرنا تھا جو ہمارے باپ دادا کر رہے تھے، تو ہم تو مجبور تھے ان کی وجہ سے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اے اللہ تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے اس عمل کی وجہ سے جو باطل لوگ کر کے گئے ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے کفر کیا، شرک کیا، ہم تو ان کے خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے کافر تھے۔ میں عیسائی اس لیے تھا کہ میں عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، میں یہودی اس لیے تھا کہ میں یہودی گھرانے میں پیدا ہوا، میں ہندو اس لیے تھا کہ میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوا، میں سکھ اس لیے تھا کہ میں سکھ گھرانے میں پیدا ہوا، تو میں تو مجبور تھا، میں تو خاندان کی وجہ سے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ باتیں کل قیامت کے دن تم نہ کر لو، اس لیے میں نے عالم ارواح میں تم سے بیک زبان تم سب سے ایگریمنٹ لے لیا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم اس طرح اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شاید کہ یہ لوگ رجوع کر لیں، یعنی شرک کا راستہ چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائے۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو یاد نہیں ہے ہم نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا، اور کسی کو بھی یاد نہیں ہے۔ دیکھیں ایگریمنٹ وہ حجت ہوتا ہے نا جو ریٹن میں آپ کے پاس ہو یا آپ کو یاد ہو، آپ کے دماغ میں ہو۔ یہ تو اللہ نے بتایا ہے تو مسلمان اس پر یقین کر لیں گے، غیر مسلم تو پھر بھی یقین نہیں کرے گا۔ یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے کہنے سے مان لیں گے کہ ٹھیک ہے بھئی، اے اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سب سے عہد لیا تھا کہ ہم توحید پرست ہوں گے، صرف ایک اللہ کو اپنا رب کہیں گے، تو اللہ ہمیں تو ایگریمنٹ یاد نہیں ہے، لیکن تو کہہ رہا ہے اور ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا مانتے ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا۔ تو اب یہ ایگریمنٹ مسلمان کے خلاف تو حجت ہو سکتا ہے، کافر تو اس بات کو نہیں مانتا۔ تو وہ کل قیامت کے دن جب اللہ سے کہے گا کہ اللہ میرے باپ دادا کافر تھے تو میں بھی کافر تھا، تو میرا کیا قصور ہے؟ تو اللہ اگر جواب میں یہ کہے کہ میں نے تم سب سے پہلے ہی ایگریمنٹ لے لیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو اس ایگریمنٹ کی بیس پر تمہیں کافر بننے کی اجازت نہیں تھی، تو کافر یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ ہمیں تو یاد نہیں ہے وہ ایگریمنٹ۔ تو اور ظاہر ہے اللہ کا علم تو کامل ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے تو اللہ تو یہ جانتے ہیں کہ ان کو یاد نہیں ہے۔ تو ایک اشکال ہوتا ہے یہاں پہ، اس اشکال کا جواب یہ ہے، اس اشکال کے دو جواب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو مسلم ہے، کسی کو وہ ایگریمنٹ یاد نہیں ہے، اگر یاد ہوتا تو یاد دلانے کی ضرورت نہ ہوتی، تو یہ بات تو ٹھیک ہے یاد نہیں ہے، لیکن جس کتاب کے ذریعے ہمیں وہ ایگریمنٹ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم نے ایگریمنٹ کیا تھا، اگرچہ تم بھول چکے ہو، یہ نیچر ہے انسان کی، ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا کہ عالم ارواح میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جس کتاب کے ذریعے وہ ایگریمنٹ یاد دلایا جا رہا ہے اس کتاب کے برحق ہونے کے دلائل اللہ نے بہت زیادہ قائم کر دیے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی شخص سے کہتے ہو کہ آپ نے مجھ سے یہ گھڑی خریدی تھی اور آپ نے یہ گھڑی مجھ سے 2 لاکھ روپے میں خریدی تھی، اور آپ کا مجھ سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ 2 لاکھ روپے آپ مجھے دیں گے۔ اب بات اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے کہ بھائی میں نے تو کوئی 2 لاکھ آپ کے نہیں دینے، مجھے تو یاد نہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کو یاد نہیں ہے، بہت پرانی بات ہو گئی ہے، لیکن اس پر دیگر گواہ موجود ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ ان کے برحق ہونے کے دلائل الگ سے قائم ہیں۔ تو آپ نے 8-10 آدمیوں سے گواہی دلوا دی اور اس 8-10 آدمیوں کا سچا ہونا بھی ثابت کر دیا، تو پھر اگرچہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے 2 لاکھ روپے دینے کے ایگریمنٹ کیے، لیکن ان گواہی کے بعد آپ کو دینے پڑیں گے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ میں ایگریمنٹ کر کے بھول گیا ہوں۔ تو اگرچہ ہم میں سے کسی کو وہ ایگریمنٹ یاد نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا دلائل سے ثابت کر دیا، قرآن کا قرآن ہونا دلائل سے ثابت کر دیا، تو جب اللہ اس قرآن میں اور اپنی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اس ایگریمنٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اگرچہ کافر یہ تو کہہ سکتا ہے مجھے وہ ایگریمنٹ یاد نہیں ہے، لیکن اللہ کہے گا جب میں نے تجھے بتایا تھا آخری کتاب میں تو اس کتاب کے بارے میں تو ریسرچ کر لیتا نا کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو تحقیق کرتا، تجھے پتہ چلتا کہ یہ کتاب سچ بولتی ہے، اس کے بعد تجھے اس ایگریمنٹ کا اقرار کرنا پڑتا۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح جواب جو علماء نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اصل میں قرآن یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے ایگریمنٹ لیا، اس ایگریمنٹ کی وجہ سے توحید ہماری فطرت کا حصہ بن چکی ہے، یعنی ہمیں دنیا میں لانے سے پہلے
توحید کے سافٹ ویئر ہمارے اندر انسٹال کیے گئے ہیں. کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے لوگوں کو نکالا, اس کی پوری حقیقت ہمارے سامنے ہے نہیں, اور قرآن بیان بھی نہیں کر رہا. قرآن سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہیں ہم نے سارا علم نہیں دیا ہے. اس آیت کی وجہ سے اللہ کیا کرتے ہیں, ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کرتے ہیں. جیسے روح کے بارے میں سوال پوچھا تھا کہ روح کیا ہے, تو قرآن نے نہیں بتایا ہمیں روح کیا چیز ہے, بلکہ قرآن نے کہا اللہ کا ایک حکم ہے بس, جب وہ جسم میں ہوتا ہے تو ہمارے اندر حیات ہوتی ہے, جب وہ باڈی میں نہیں ہوتا تو ہم مر جاتے ہیں. اس سے زیادہ قرآن نے روح کو ڈیفائن کیوں نہیں کیا, اس کی وجہ قرآن خود بیان کرتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے, یعنی جتنی نالج ہے نا اس حساب سے تم اتنا ہی جواب سمجھ سکتے, اس سے آگے جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہاں بھی قرآن نے ہمیں پوری ڈیٹیل نہیں بیان کی, ابہام رکھا ہے, اجمال رکھا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوا کیا تھا. بس قرآن نے اتنی بات کی ہے, حدیث سے اتنی بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا. اچھا, پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دوبارہ ان کو پھر لوٹا دیا گیا آدم علیہ السلام کی پشت میں, یعنی دوبارہ پھر یہ عمل ریورس ہوا ہے. ایک دفعہ سب کو دنیا میں لا کے اللہ نے عہد کیا, اس کے بعد دوبارہ اس عمل کو ریورس کر کے عدم میں, جیسے ہم پہلے تھے ویسے اس حالت عدم میں ہمیں لے جایا گیا. اس کی پوری حقیقت معلوم نہیں ہے, لیکن اس سے اتنی بات قرآن جو بتانا چاہ رہا ہے, جو ثابت کرنا چاہ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے تم سب کو جمع کر کے تم سے اقرار لیا, اور تم نے بمانگ دوہل یہ اعلان کیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہاری روح میں توحید اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار یہ تمہاری روح میں شامل ہو چکا ہے. اب جب تمہاری روح میں یہ شامل ہو چکا ہے, تمہاری فطرت کا حصہ بن چکا ہے, تو پھر یہ کہنا کہ میرے باپ دادا چونکہ شرک کیا کرتے تھے اس لیے میں شرک کرتا ہوں, اب یہ بات بنتی نہیں ہے. اس لیے کہ باپ دادا کے دین کو تم اس وقت فالو کرتے جب تمہاری نیچر بھی اس کو اپیل کر رہی ہوتی. جیسے کچھ چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ ہوتی ہیں, ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں, وہ ہماری نیچر کا حصہ بن جاتی ہیں. لیکن اللہ یہ ان آیتوں میں یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا باپ 100 بتوں کی عبادت کرتا ہو, تمہارا پورا خاندان شرک پرست ہو, لیکن پھر بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا اور بالغ ہوتا ہے, وہ شرک کی نفرت کے ساتھ بالغ ہوتا ہے. یہ تم اس شرک کی نفرت کو کھرچ کے دل سے نکالتے ہو, اور اس نفرت کو نکال کے شرک کی محبت کو لے کر آتے ہو, اور توحید کی محبت کو تم کھرچ کے دل سے نکالتے ہو. تو یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے باپ چور تھا تو میں بھی چور ہوں. ظاہر ہے اسے کہا جائے گا کہ یار تمہارا باپ چور تھا, لیکن جب تمہیں یہ بات پتہ چلی کہ تمہارے والد صاحب چوری کرتے ہیں, کیا تمہیں اچھا لگا تھا یہ سن کے؟ فوراً کہے گا اچھا نہیں لگا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ چوری انسان کی نیچر نہیں ہے, جھوٹ انسان کی فطرت نہیں ہے. آپ کے باپ دادا بے شک کرتے رہے ہوں, لیکن آپ کو یہ عمل اچھا نہیں لگتا. اس کو اور زیادہ حدیث میں بیان اس طرح سے کیا گیا ہے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ کلچر جو ہے بچے کی نیچر کے خلاف چل کے اس کو بگاڑتا ہے, ورنہ بچے کی نیچر بھی اس کو ایکسیپٹ کر نہیں رہی ہوتی. وہ پھر بچہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, اس ماحول میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں قرآن کی ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے عہد لیا تھا, اور اس عہد کے نتیجے میں توحید ہماری نیچر میں ہماری روح میں شامل ہو گئی تھی. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین. یہ سب میں نے اس لیے کروایا کہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ اللہ ہم اس نعرے سے غافل تھے. وہ نعرہ کیا ہے؟ تو ہمارا رب ہے, ہم اس سے غافل تھے. تم غافل نہیں تھے, تمہاری نیچر میں نے یہ نعرہ داخل کر دیا تھا. تبھی انسان جب توحید پر بیان سنتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے, جب شرک کی بات سنتا ہے اس کو برا لگتا ہے, الا یہ کہ اپنی نیچر کو وہ چینج نہ کر لے. او تقولوا, یا تم قیامت میں کہیں یہ نہ کہہ دو انما اشرک آباؤنا من قبل, اے اللہ ہم نے توحید کا تو سنا ہی نہیں تھا, ہم غافل تھے اس سے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ تمہاری فطرت میں ہے توحید, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگرچہ ہماری فطرت میں تھا لیکن ہمارے باپ دادا جو ہے وہ شرک کر رہے تھے تو ہم نے شرک کیا. تو بھئی تمہارے باپ دادا جو کر رہے تھے تمہیں خود غلط لگ رہا تھا, وہ
تمہیں صاف پتا تھا کہ یہ غلط ہے، تمہاری نیچر بھی اس کو اپیل نہیں کر رہی تھی، اس لیے تم باپ دادا کا بھی قیامت کے دن حوالہ نہیں دے سکتے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس طرح ہم اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اور تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں۔ یہ جو میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم سے کیا ایگریمنٹ لیا گیا تھا، یہ میں اپنے لحاظ سے اور عام طور پہ لوگوں کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، لیکن ماضی میں ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، وہ بڑے بڑے ولی تھے، وہ بڑے وقت کے علماء تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں وہ ایگریمنٹ یاد ہے۔ واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے، عین ممکن ہے اللہ اپنے کسی بندے پر وہ معاہدہ منکشف کر دے۔ ایسے بہت سارے اہل اللہ دنیا میں بزرگان دین گزرے ہیں جو قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ ہمیں وہ ایگریمنٹ اچھی طرح یاد ہے کہ جب اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے ایگریمنٹ لیا تھا اور ہم سے معاہدہ لیا تھا۔ تو یہ اللہ کی قدرت سے ممکن ہے کہ اللہ اپنے کسی نیک بندے کو اس معاہدے کو یاد دلا دے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تین طرح کے لوگوں سے تھا، ایک تو یہ مشرکین تھے، ان کا تو جواب دیا گیا کہ بھئی توحید انسان کی نیچر میں داخل ہے، لہذا یہ کہنا میرے باپ دادا شرک کرتے ہیں اور یا ہمیں توحید کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ دوسرا رہا مسئلہ یہودیوں کا، تو اللہ نے ایک یہودی عالم کا تذکرہ ان آیات میں کیا اور بتایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور قیامت تک کے علماء کو اللہ نے اس آیت میں ڈرا دیا ہے کہ جن کے پاس بھی علم ہے اگر وہ خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے تو اللہ اس علم کے ذریعے جو دین کا علم ہے اس کے ذریعے اللہ ان کو بہت بلند مقام عطا فرمائے گا، اور اگر وہ خواہشات کے پیچھے چلے گئے تو جو عزت وہ چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ملے گی، اور ان کی مثال اس کتے کی مثال ہوگی کہ جس پہ آپ حملہ کر کے بھگاؤ تو بھی ہانپتا ہے اور اس کو اپنے حال پہ